اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ ایک بہت ہی نیا پری کا عمل ہے۔ یہ 3 دن کی پری کا عمل ہے۔ پری کا نام لیلا پری ہے۔ لیلا پری بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری پری ہے، بہت ہی نیا، بہت ہی عظمت والی پری ہے۔ یہ ان خواتینوں کے لیے عمل ہے جو 40 دن کا عمل نہیں کر سکتے۔ پہلے میں نے 40 دن کا عمل اپنے بھائیوں کے لیے بتایا تھا، اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے۔ جو عمل آپ کو بتائے جاتے ہیں کوشش کیا کریں اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ 3 دن کا موجب عمل ہے۔ 3 دن تک آپ جمالی جلالی پرہیز کریں گے، لازمن ہے، اور نماز عشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم 45,000 مرتبہ پڑھیں گی اور 9 چندی جمعرات کو شروع کریں گی۔ اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا لازم ہے۔ حصار کے بغیر اس عمل کو نہ کیجیے گا ورنہ پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر لیں اور درود تنزیلہ لازمن پڑھ لیں۔ جو طریقہ ہم نے حصار کا بتایا ہے موکلین میں وہی پریوں میں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیسرے دن 19 پرییں حاضر ہوں گی۔ جو ان کی سب سے بڑی سردار ہوگی وہ آپ سے اپنے بلانے کی وجہ پوچھے گی کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، تو آپ ان سے جو بھی آپ بات کہیں گی یا جو بھی آپ شرائط طے کریں گی سوچ سمجھ کے کر لیجئے گا، تو وہ آپ کے پاس ایک پری جس کا نام لیلا پری ہے وہ آپ کے پاس چھوڑ جائیں گی، اور جو بھی آپ کے دنیا کے امور ہے یا زندگی کے جتنے بھی امور پریشانی ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور اگر میرے بھائی کوئی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہی کہوں گی کہ پری چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی پیاری ہو، تو ان سے بھی غلط بات کرنے کی کبھی کوشش نہ کیجیے گا ورنہ نقصان کے حقدار خود ہوں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرییں اور
جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں. اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے. وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازماً آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو. اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے. کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اب ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے. آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں. یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے
दाऊद अलैहिस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अगर तुम अपनी शरायत से फिरो, ठीक है, ये भी कसम उसको दे दिया करें। गलत किस्म की शरायत का कोई भी तरीका इख्तियार ना करें। गलत किस्म की शरायत करेंगे तो इसके सर अंजाम जो भी होगा, जो भी आपके साथ वो करेगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमने पहले ही आपको बता दिया है। गलत काम से दूर रहें, ना ही उनसे गलत काम करवाएं और ना ही उनसे गलत बात करें, जो भी आप जिस चीज का भी अमल कर रहे हैं। और बुजुर्गान दीन जो हैं, या जो बुजुर्गों की रूहें हैं, और जो ये जिन्नात और हमजाद और जो परी है और मुकलीन है, इनसे तो बिल्कुल भी कोई गलत बात या गलत काम ना करवाए तो ही बेहतर है। अमल में डर खौफ, हर अमल में डर खौफ जरूर आता है, ये बात याद रखिएगा। जब आपको डर खौफ या कुछ ऐसी चीजें नजर आए तो याद रखिएगा कि आप कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप इसमें से भी कोई रद्द बदल करना चाहते हैं तो अमल की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है, उसके हम हकदार नहीं होंगे और ना ही मदरसे वाले इस किस्म की कोई आपके साथ हकदारी लेंगे, ठीक है। इन सब शराइत का आप खास ख्याल रखेंगे। अब आ जाएं आप अपने अमल की तरफ से।